اگر کسی نے نوکری بیچی وہ میرا سٹنگ کیبنٹ کا منسٹر نہیں رہے گا کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ آگے آئیں اور اس معاشرے میں جب ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو پورا معاشرہ چینج ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح بلوچستان کے بچے اور بچیاں جس ٹیلنٹ سے بھرے ہوئے ہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ بلوچستان انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تمام فیلڈز جہاں بھی ہیں وہاں پر تھرائیو کرے گا اور ایک نیا بلوچستان جو ہے وہ آپ ینگسٹرز جو ہیں وہ لے کر آئیں گے. نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ جی ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے یا جو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ٹو بی آنیسٹ بغیر کسی اس کے اپ ٹو مارک نہیں ہے. جو ہم نے ڈلیور کرنا تھا ان لاسٹ ڈیکیڈس وہ ہم نہیں کر پائے. فرسٹ ریئلائزیشن تو یہ ہے کہ ہم سے نہیں ہو پایا. اس کے بعد پھر آپ پرابلم جب ایڈریس ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ راحیلہ حمید دورانی کی قیادت میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور صالح ناصر صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو امپروومنٹ ہے وہ آپ کو ود ان منتھس نظر آئے گی. ہم نے ایجوکیشن پہ ایمرجنسی پہلے دن آن دا اسٹیج آف پروونشل اسمبلی ہم نے کہا کہ اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا ہم نے. وہ ایمرجنسی ہے کیا؟ دیکھیں آؤٹ آف دا اسکول چلڈرن دیر ناٹ 3 ملین ان فیکٹ دیر 1.3 ملین 13 لاکھ کے قریب ہیں. اور یہ کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے, ہمارے پاس اسکولز ہیں. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم جو ہے ایک تو ایبسنٹیز ہیں. جو ٹیچرز ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, وہ اسکول میں پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی ہم جو ٹرمینیٹ کرنے جا رہے ہیں 800 ٹیچرز کو ٹرمینیٹ کرنے جا رہے ہیں ود ان اے منتھ پیریڈ. ہمیں رائٹ سیکٹری صاحب 800 کے قریب. اب جب 800 ٹیچرز ہم ٹرمینیٹ کریں گے دس از اے میسج ٹو دی ٹیچرز دوز ہو آر ہیبیچول ایبسنٹیز. ان کو یہ میسج جانا چاہیے کہ اگر آپ نے پڑھانا ہے تو یو ہیو ٹو کم ٹو اسکول. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکار سے پیسے لیں, تنخواہ لیں اور گھر پہ بیٹھے رہیں. اور دور دراز بلوچستان کے سکولز جو ہیں وہاں پر کتنے سکولز ہیں, میرے اپنے ڈسٹرکٹ کے کتنے سکول ہیں جو بند پڑے ہیں, سالوں سے بند ہیں. کیا ہے؟ ایک ٹرمینالوجی ہمارے یہاں بلوچستان میں استعمال ہوتی ہے, مجھے تو کبھی کبھار شرم آتی ہے اس طرح کی ٹرمینالوجیز یوز کرتے. ایویزی ٹیچر ایویز ہے. میں ٹیچر ہوں, آئی ایم اپوائنٹڈ ایز اے ٹیچر اینڈ سم ون ایلس از ورکنگ آن مائی بیہاف. وہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اس کو کیا ٹریننگ ہے, اس کو کیا اس کی کیپیسٹی ہے؟ اسی طرح جو قلی مالک کی ٹرمینالوجی, تباہی کی ذمہ دار, کہ وہ زمین فری آف کاسٹ دے دیتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک مجھے درجہ 4 کی نوکریاں نہ دو میرے بیٹے کو, میرے بھتیجے کو, اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم وہ اسکول کسی بااثر شخص کی بیٹھک بن جاتی ہے. جب اس کا جی چاہتا ہے اس پہ وہ شادی کا فنکشن کرتا ہے, جب اس کا جی چاہتا ہے وہ اس پہ غمی خوشی کے فنکشنز کر رہا ہوتا ہے. ہم نے اسکول کھولنے ہیں, وہ دور دراز دیہاتوں کے اسکول کھلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی تنخواہ لے اور وہ گھر بیٹھ کے تنخواہ لے, اس کو ہم تنخواہ لینے نہیں دیں گے. آئی مائی سیلف, مائی منسٹرز, مائی سیکرٹریز, ایوری ون آف اس, آپ ہمیں دیکھیں گے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم صرف کوئٹہ میں بیٹھے رہیں اور کوئٹہ کو فوکس کریں. دور دراز بلوچستان میں آپ ہمیں پائیں گے. ہم یہاں پر بیٹھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے ایجوکیشن کو نہ صرف پرائرٹی دیں گے, جو فنڈنگ چاہیے ہوگی وہ فنڈز دیں گے. میڈم راحیلہ آپ نے ہمت کرنی ہے, آپ باہمت خاتون ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ اس ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گی وداؤٹ اینی پولیٹیکل پریشر. آپ نے کوئی پریشر نہیں لینا. جو آپ پر پریشر آتا ہے پلیز ڈائیورٹ اٹ ٹورڈز می. جب تک میں ہوں میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لوں گا. ایجوکیشن میں دیر از نو کمپرومائزز آن میرٹ. یہ جو نوکریاں ہیں جو پرماننٹ ہیں ہم نے اس کو ڈسکریج کرنا ہے. ہم لے کر آئیں گے ٹیمپرری بیسس پہ ٹیچرز بھرتی کریں گے, وہ آئیں کانٹریکٹ پہ پڑھائیں. جب تک وہ پڑھا رہے ہیں تو ٹھیک, جب ہم دیکھیں گے کہ جو ہم رکھیں گے اس میں میرٹ کو, اگر وہ اس پر فال نہیں کرتے ہیں تو دے مسٹ گو ہوم. ہم یہاں پر کوالٹی ایجوکیشن اپنے بچوں کو دیں گے. بڑے بڑے ریفارمز آپ نے لے کر آنے ہیں. یہ الف انار بے بکری والی ایجوکیشن سے ہم لوگ تھرائیو نہیں کر سکتے ہیں, دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے اسکل ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اسکل سکھانے ہیں. انڈیا میں کی مثالیں دیں, انڈیا میں ابھی بچوں کو اسکول بچوں کو بزنس کرا رہے ہیں.
تو اب کیونکہ ہم نے اپنا ایک سٹیٹس کو برقرار رکھا ہوا ہے, بس اسی پہ وہ کولے کے بیل کی طرح چلی جا رہے ہیں, کوئی انٹرونشنز نہیں ہیں, کسی تھاٹ پروسیس سے نہیں گزر رہے ہیں. لیکن گڈ تھنگ از کہ ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی, وچ از ویری گڈ اسٹیپ ٹوورڈز ایجوکیشن. اور میرا خیال ہے کہ ہم اسکل ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کریں گے, کہ ہم اپنے بچوں کو اسکل سکھائیں گے, ہم اپنی بچیوں کو اسکل سکھائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے نرسنگ کالج کے لیے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں, کہ جہاں ہم یہاں پر اپنے بچیوں کو ایف ایس سی کے بعد, میٹرک کے بعد ان کو نرسنگ کی ٹریننگ دیں گے, اور ہم اپنی یوتھ کو ایکسپورٹ کریں گے, ایکسپورٹ ٹوورڈز سینٹرل ایشین اسٹیٹس, ٹوورڈز چائنا, باقی دنیا میں, گلف میں, یورپ میں, تاکہ یہ بچے جائیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے ریمیٹنسز کا باعث بنے اور ہماری اکانومی کو سہارا دیں. اور سب سے ٹیلنٹڈ بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے ہوں گے, اور بلوچستان کے بچوں کو اپرچونٹی ملے گی تو وہ اپنا لوہا ضرور منوائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے, اپرچونٹی دینا ہمارا کام ہے. آج یونیورسٹیز کی اگر ہم بات کر لیں, ہائر ایجوکیشن کی اگر ہم بات کر لیں, ایک طرف احتجاج ہے, کہتے ہیں خوگر ہم سے تھوڑا گلا بھی سن لیں. ہم حاضر ہیں, آپ کو تنخواہیں چاہیے ہم حاضر ہیں, آپ کو بجٹ چاہیے ہم اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کٹ لگا کے اپنی ایجوکیشن کو دینے کے لیے تیار ہیں. بٹ ویئر از سیلف اکاؤنٹیبلٹی؟ آپ بلڈنگز پہ بلڈنگز بنائی جا رہے ہیں لیکن آپ کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. میڈم آپ نے اس کو بہت کینلی آبزرو کرنا ہے. یہ جو کرپشن ہے, یہ اس کرپشن نے ہمارے معاشرے کو بری طریقے سے تباہ کر دیا. ہم نے اینٹی کرپشن جو ہے وہ سب سے پہلے ایجوکیشن سے سٹارٹ کرنا ہے, کیونکہ ایجوکیشن کے کرپٹ ہونے سے پورا معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے. آج ہم جو ریجنل لینگویجز کے سینٹرز ہیں یونیورسٹیز میں, اس سینٹرز میں اگر آپ فیکلٹی کی تعداد دیکھیں تو وہ اسٹوڈنٹس کی تعداد سے 100% زیادہ ہے. بھرتیوں پہ بھرتی کیے جا رہے ہیں, بھرتی پہ بھرتی کیے جا رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹ بھرتیاں ہو رہی ہیں, سننے میں آ رہا ہے, یہ بلوچستان کے نک اینڈ کارنرز, ہر گلی میں آواز آ رہی ہے کہ جی میں میڈیا کے توسط سے بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, نہیں چلنے دیں گے ہم پیسے. کیوں نوکریاں بکیں گی؟ کوئی نوکری نہیں بکے گی بلوچستان میں انشاءاللہ. یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ ممکن تب ہوگا جب آپ ہماری مدد کریں گے. بلوچستان کے لوگوں, آئی نیڈ یور ہیلپ. آپ میری مدد کریں, آپ آئیڈینٹیفائی کریں, یوتھ میری ہیلپ کرے. آج کل آپ کے پاس موبائل ہے, جسٹ ایک ویڈیو بنا کے بھیجیں گے کون آپ سے پیسے مانگ رہا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ چاہے سول سرونٹ ہو, وہ چاہے پولیٹیشین ہو, چاہے میری سٹنگ کیبنٹ کا ممبر ہو, اگر کسی نے نوکری بیچنے کی کوشش کی, there will be no more money. یہ میرا پرومس ہے بلوچستان کے لوگوں سے کہ اگر کسی نے نوکری بیچی, وہ میرا سٹنگ کیبنٹ کا منسٹر نہیں رہے گا, یا سرفراز بگٹی نہیں رہے گا, یا وہ منسٹر نہیں رہے گا. لیکن آپ کی مدد چاہیے. یہ جو ایک ناسور ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے, اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے آئی نیڈ یور سپورٹ, آئی نیڈ یور ہیلپ. تو اس میں آپ ہمیں, سیکرٹری صاحب بہت شکایتیں آ رہی ہیں اس پر, پلیز منسٹر صاحبہ آپ اس کو خود دیکھیں. 100% میرٹ یہ مجھے ریکوائرڈ ہے ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. 100% میرٹ. کوئی کمپرومائزز نہ کریں کہ یہ نوکریاں بک رہی ہوں دور دراز علاقوں میں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں. اینی ہاؤ, کمنگ بیک ٹو دا ڈیئر چلڈرن, یو آر دا فیوچر. آپ ہوپ ہیں, آپ نے بڑھنا ہے آگے, آپ نے بلوچستان کو جو ہے نا وہ آگے لے کے جانا ہے. وہ دن آئے کہ ادھر ایک آپ میں سے کوئی ایک بچی میری جگہ پہ کھڑا ہو. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, میں کوئی جدی پشتی نواب سردار نہیں ہوں بلوچستان کا. فرق کیا ہے کہ آئی وانٹ ٹو تھینک مائی فادر, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, کہ جنہوں نے مجھے ایک دور دراز گاؤں سے اٹھا کے لارنس کالج مری ایک ہاسٹل میں بھیجا. کیا فرق ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ آئی ایم ناٹ دا ایلڈر بردر, ایلڈر سن آف مائی فادر. جو ٹرائبل سوسائٹی میں ہوتا ہے نا کہ بڑے بیٹے کو سب کچھ ملتا ہے, آئی ایم ناٹ دا ایلڈر سن. واٹ از دا ڈفرنس؟ دا ڈفرنس از ایجوکیشن. فار گاڈ سیک محنت کریں, محنت کریں اس لیے نہیں کہ نوکری لینی ہے, ویژن اپنے اندر پیدا کریں, اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کریں. آپ ٹیچرز جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں, پلیز بچوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں, مائنڈ ان کا اس طرف لے کے جائیں, یہ پاکستانیت ان کے اندر ڈالیں. اسٹیٹ کی جو لائلٹی ہے, کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 5 ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 6 کی ہم سب باتیں کرتے ہیں, وہ کہتا ہے انکنڈیشنل لائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ. when it is unconditional,
تو پھر کوئی کنڈیشن لاگو نہیں ہوتی کہ میں اس وجہ سے اپنے اسٹیٹ کو برا بھلا کہوں، مجھے گورنمنٹ کو برا بھلا کہیں، مجھے کرٹیسائز کریں، لیکن اسٹیٹ جو ہے اس کی امپورٹنس ہے، اسٹیٹ ہمیشہ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ ہماری ریاست ہماری جو ہے پاکستان کو جس طریقے سے چیلنجز کا سامنا ہے، آپ اسٹوڈنٹس نے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیلنج کو نپٹنا ہے، اور آنے والا بلوچستان بہت برائٹ فیوچر ہے انشاءاللہ۔